Bismillahirrahmanirrahim. The topic for discussion is Le Chatelier's principle, part 1. In this part of the video, we shall discuss following points: that what is Le Chatelier's principle, factors affecting chemical equilibrium, effect of change and concentration of the reactants and products, and then the effect of change of concentration on ammonia synthesis reaction. And then in part 2 of the video, we shall discuss following points: effect of change in pressure or volume on the equilibrium concentrations. Then we shall see the effect of change in temperature on the concentration of the reactants and products in an equilibrium. How to get maximum yield of ammonia by Haber process. Then manufacture of sulfuric acid by contact process. Then we shall see the effect of change of conditions, or we shall see that how to get maximum yield in the manufacture of nitric acid by this process known as Birkeland-Eyde process. Le Chatelier's principle. This principle was proposed by a French chemist, Henri Le Chatelier. It is a general principle which can be applied to all those systems which are in equilibrium. According to this principle, when any system at equilibrium is disturbed by some change, the system readjusts itself to minimize the effect of that change. यानी कोई अगर सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पर है और आप उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी भी चेंज की मदद से, तो वो सिस्टम जो है वो उसको रिएक्ट करेगा, उस चेंज के खिलाफ वो इस तरह रिएक्ट करेगा कि वो अपने आप को रीएडजस्ट करेगा ताकि उस चेंज का इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो अब हम इस प्रिंसिपल को किसी केमिकल इक्विलिब्रियम पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई रिएक्टेंट्स हमने किसी कंटेनर में डाले होते हैं और वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स भी बनी होती हैं और वहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स भी होते हैं और वो आपस में इक्विलिब्रियम पर होते हैं। तो इस तरह की सिस्टम को जब हम डिस्टर्ब करते हैं किसी भी चेंज से, तो इस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक सूरत हाल इस तरह होगी कि इफ ए चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर or temperature is caused to a chemical reaction at equilibrium, the equilibrium will shift to the right or to the left so as to minimize that change. यानी अगर हम किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, और वो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम जो डिस्टर्ब कर सकते हैं वो इन 3 पैरामीटर्स पर हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी हम उसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, या उस इक्विलिब्रियम पर हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, या टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह इन कंडीशंस को चेंज करने से जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो फिर अपने आप को एडजस्ट करेगा। किस तरह एडजस्ट करेगा कि वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट मज़ीद बनना शुरू हो जाएंगी, या वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी उसकी जो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से होती है। तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि उस चेंज जो आपने की है, ये वाली चेंजेस जो की हैं, उनका असर कम से कम हो जाए और दोबारा फिर नया इक्विलिब्रियम सिस्टम जो है इस तरीके से डेवलप हो जाए। जिस तरह पहले इक्विलिब्रियम था उसी तरीके से अब दोबारा इक्विलिब्रियम बन जाए, और अब ये जो नया इक्विलिब्रियम होगा इस पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस जो हैं वो वाली नहीं होंगी जो पहले इक्विलिब्रियम पर थी, अब वो नए इक्विलिब्रियम में चेंज हो चुकी होंगी। और इसी को हमने यहाँ पढ़ना है कि वो क्या पहले से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ चुकी होगी, कौन सी कम हो चुकी होगी। इन चेंजेस के करने से किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है। तो किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम इन 3 चीज़ों से डिस्टर्ब कर सकते हैं।
there are three ways in which the stress can be caused on a chemical equilibrium. Changing the concentration of reactants or products, changing the pressure या volume of the system, changing the temperature. ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं. मिसाल इसकी ये है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है एक कंटेनर में हमने क्लोज किया हुआ है इसको, जैसा ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये पिक्टोरियल डायग्राम है, हम इसको व्यू में ला सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से वो काम कर रहा होगा. तो कंटेनर में दोनों ये जब रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाती है, और एक ऐसी स्टेज आती है कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में इक्विलिब्रियम पर कायम हो जाते हैं. यानी जितनी प्रोडक्ट बन चुकी होती हैं और रिएक्टेंट जितने बाकी बच चुके होते हैं, अब उनकी जो मिकदारें हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, रिएक्शन हम जितनी देर मर्जी करते रहें. ये देखें, ये एक सिस्टम में हमने ये रिएक्टेंट्स को डाला हुआ है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी वहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी ख़ास एक कंसंट्रेशंस है इन सब की, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, जो आपस में अब इक्विलिब्रियम में है और ये कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होगी. लेकिन अब इस सिस्टम को जो कि अब इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, इसका ख़ास एक टेम्परेचर है, अब इसका एक ख़ास एक प्रेशर है, ख़ास इनकी कंसंट्रेशंस हैं जिस पर ये इक्विलिब्रियम कायम है. अब इस इक्विलिब्रियम को अगर हम कर दें डिस्टर्ब, यानी हम ये पैरामीटर जो है चेंज कर दें, यानी अब इसमें हम रिएक्टेंट जो है वो बाहर से इसमें डाल दें, या यहाँ से रिएक्टेंट बाहर निकाल लें, या प्रोडक्ट्स हम बाहर से इसमें और ऐड कर दें, या यहाँ से प्रोडक्ट जो है किसी तरीके से हम बाहर निकाल लें. तो इस तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं उनमें चेंज आ जाएगी. तो जो ही चेंज आएगी फिर वे ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और अब नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. इस नए इक्विलिब्रियम पर यानी तब्दील शुदा कंसंट्रेशंस होंगी. इसी तरह अब हम इस सिस्टम पर इसका प्रेशर जो है चेंज कर सकते हैं. इस पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम कम हो जाएगा. इसका प्रेशर हम इस पर कम करेंगे, इसको ऊपर उठा रहे हैं पिस्टन को, तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा. तो इस सिस्टम का जो ही वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, यानी प्रेशर बढ़ाने या कम करने से, तो फिर ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और नए सिस्टम पर नई कंडीशंस पर इनकी तब्दील शुदा मिकदारें यानी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की मिकदारें तब्दील शुदा होंगी, और वो नए सिस्टम में नई मिकदारें होंगी जब नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. तो इसी तरीके से एक ये इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे लिक्विड फॉर्म में हैं. इस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी सारे गैस फॉर्म में थे. अब यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में हैं. एसिटिक एसिड है, एथेनॉल है, इससे बन गया इथाइल एसीटेट और वाटर. तो जिस कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होगा, इनकी मिकदारें वहाँ पे ख़ास वहाँ पे बन चुकी होंगी. तो उन मिकदारों को जो मिकदारें इस इक्विलिब्रियम पर हैं, अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे इन पैरामीटर्स की मदद से, तो फिर ये मिकदारें जो हैं ये दोबारा रीएडजस्ट होंगी, या ये इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा, या ये इक्विलिब्रियम जो है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और ये सिस्टम जो डिस्टर्ब हो गया था अब दोबारा एक नए इक्विलिब्रियम पर ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, और नए इक्विलिब्रियम पर इनकी मिकदारें अब नई होंगी, पहले से चेंज हो चुकी होंगी. और हमने इसमें जो चेंज ला सकते हैं वो ये है कि रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की मिकदारें उसमें कम या ज़्यादा कर दें, प्रेशर कम या ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें. तो इन नई कंडीशंस पर ये इक्विलिब्रियम जो है ये दोबारा इनकी नई मिकदारें बन जाती हैं. तो अब मिकदारें क्या बनती हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा या टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा. इसके लिए हम ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसको अप्लाई करेंगे और ये प्रिडिक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंज आ सकती है इस इक्विलिब्रियम पर इन कंडीशंस को चेंज करने से. जिस तरह अभी हमने ये पढ़ा कि किसी इक्विलिब्रियम को
ہم ان 3 پیرامیٹرز کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں، کنسنٹریشن، پریشر یا والیوم، ٹیمپریچر۔ اب ہم ان میں سے پہلے پوائنٹ کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ واٹ از دا افیکٹ آف چینج ان کنسنٹریشن آف دا ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس۔ اب فرض کریں کہ یہ ایک جنرل ریئیکشن ہے جس میں اے اور بی ریئیکٹنٹس ہیں اور سی اور ڈی اس میں پروڈکٹس ہیں، اور سسٹم جو ہے یہ ایکولیبریم پر ہے، کسی خاص کنسنٹریشن پر، خاص پریشر پر اور خاص ٹیمپریچر پر ان کی کوئی اسپیسیفک جو مقداریں ہیں وہ وہاں پر سسٹم میں موجود ہیں۔ تو اب ہم ان میں کنسنٹریشن کی چینج کیا لا سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم میں اے کو وہاں بڑھا دیں، باہر سے اس میں اور ایڈ کر دیں، یا بی جو ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں، تو اسی طرح ہم سی یا ڈی اس میں ایڈ کر دیں، یا اس کا ریورس کریں کہ سسٹم سے اے یا بی کو ہم باہر نکال لیں کس طریقے سے، اس طرح سی اور ڈی کو وہاں سے باہر نکال لیں کس طریقے سے۔ اب یہ وہ طریقہ کون سا ہوگا جسے ہم باہر نکالیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریئیکٹنٹس کون سے ہیں۔ تو اس کا پکٹوریل ویو یہاں پہ دیا گیا ہے۔ مثلا یہ جو ایکویلبریم ہے، یہ جو ہی اب آپ اس میں یہ اے اور بی کو یہاں پہ ڈال دیں گے، مزید اس میں ڈال دیں گے، تو یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو جس طرح بیلنس ہوتا ہے نا، بیلنس کے میں آپ یہ بیلنس ہے، بیلنس کے اوپر ایک ایکویلبریم قائم ہے، تو کسی سائڈ کی آپ چیز بڑھاتے ہیں، یہ سائڈ آپ بڑھاتے ہیں تو یہ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ سائڈ وزنی ہو گئی ہے۔ اب یہ دوبارہ ایک واپس اس حالت میں کیسے آئے گا؟ تو لازمی طور پر یہ چیزیں جو ہیں یا ان میں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں ادھر شفٹ ہو جائیں تو یہ دوبارہ ایکویلبریم جو ہے قائم ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح یہ کامن ایک آپ کی آبزرویشن ہے کہ اگر یہ اس طرح کے سسٹم ہو، ایک طرف والی چیز وزنی ہو جائے تو اس میں سے تھوڑی سی اٹھا کے آپ اس طرف ڈال دیں تو وہ سسٹم جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ ریئیکٹنٹس کی مقدار بڑھاتے ہیں کسی ایکویلبریم میں تو وہ ایکویلبریم جو ہے وہ پھر ٹورڈز رائٹ شفٹ ہو جاتا ہے، اور پروڈکٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی مزید بن جاتی ہیں، جو پہلے موجود ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی وہاں پر، تھوڑی سی اور بن جاتی ہیں۔ تو پھر نیا سسٹم جو ہے جب بنے گا، جب اسٹیبلش ہوگا، تو اس سسٹم میں سی اور ڈی کی مقداریں پہلے کی نسبت تھوڑی سی بڑھ چکی ہوں گی، اور اے اور بی جو آپ نے باہر سے نیا ڈالا تھا اس سسٹم میں، سسٹم کو ڈسٹرب کیا تھا، تو ان میں سے جو کچھ جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ ادھر پروڈکٹس میں کنورٹ ہو چکے ہوں گے اور سسٹم دوبارہ اپنی جگہ پر بحال ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ اس سسٹم میں یعنی پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں، سی کو ڈال دیتے ہیں یا وہاں پہ ڈی کو ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ بالکل جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹس والی سائڈ آپ نے وزنی کر دی ہے، بڑھا دی ہے، تو یہ سسٹم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ان کی کچھ جو مقداریں ہیں ان کو لازمی طور پر ادھر شفٹ ہونا پڑے گا ٹورڈز ریئیکٹنٹس۔ تو اس طرح پروڈکٹس کو بڑھانے سے جو ایکویلبریم ہے یہ ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہوتا ہے، اور جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ مزید بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل یہ سمپل سی چیز ہے، جس طرح یہ کامن آبزرویشن ہے آپ کی، تو اسی کو یہاں پر ہم اپلائی کریں گے، اور اس کو یاد رکھنا بالکل آسان ہے کہ آپ کو اگر پوچھے کہ آپ ایکویلبریم میں جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا، تو یہ سچویشن آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، یہ ڈائیگرام فوراً آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ اس طرح والی سائڈ وزنی ہو گئی تھی، ریئیکٹنٹ والی سائڈ، تو اب ہمیں لازمی طور پر ان کو ادھر پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر یہ پروڈکٹ آپ نے مزید ڈال دی ہیں تو پھر بھی یہ والی پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گی، تو لازمی طور پر اب یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ریئیکٹنٹ میں کنورٹ ہونا پڑے گا تاکہ ایکویلبریم دوبارہ بحال ہو سکے۔ اب یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ریئیکٹنٹ یا پروڈکٹ کی ہم مقداریں اس میں مزید ڈال دیں۔ اب اس کا ریورس یہ ہے کہ ہم ان مقداروں کو سسٹم میں سے باہر نکال لیں۔ فرض کریں کہ آپ سسٹم میں سے سی یا سسٹم میں سے ڈی کو باہر نکال لیتے ہیں۔ جب آپ اس کو باہر نکال لیں گے، ان دونوں کو نکال لیں یا ان میں سے کسی ایک کو نکال لیں، تو یہ والی سائڈ یعنی یہ والی سائڈ جو ہے یہ ہلکی ہو جائے گی، اور یہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو یہ والی، یعنی سی اور ڈی کی مقداریں کم ہو گئیں، اے اور بی کی جو ہے بڑھ جائیں گی، یہ سائڈ جو ہے یہ وزنی ہو جائے گی،
اب جو مزید یہ جو ریکٹینٹس ہیں یہ مزید پروڈکٹس میں کنورٹ ہوں گے تو پھر یہ سسٹم دوبارہ بحال ہوگا. تو یہ والی سچویشن جو ہے یہ ان حالات میں بنے گی جب آپ سسٹم میں ریکٹینٹس کی مقدار کو بڑھا دیں یا پروڈکٹس کی مقدار کو وہاں کم کر دیں، ان کو باہر نکال لیں، تب یہی سچویشن پیدا ہوگی. ان دونوں میں، ایسی دونوں سچویشنز میں ریکٹینٹس کو پروڈکٹس کی طرف کنورٹ ہونا پڑے گا اور سسٹم جو ہے وہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہوگا. ریکٹینٹس کو سسٹم میں بڑھا دیں اور ایڈ کر دیں یا پروڈکٹس کو سسٹم میں سے باہر نکال لیں، تو یہ سچویشن ہوگی جس میں ریکٹینٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس میں مزید کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو ایکولیبریم ہے یہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہوگا. اب اس کی ریورس سچویشن یہ ہے، اس کنڈیشن میں ہم نے پروڈکٹس کی مقدار کو بڑھا دیا، باہر سے ایڈ کر دیا، یا اس سسٹم میں ہم ریکٹینٹس کی مقدار کو کم کر دیں، یہاں سے باہر نکال لیں. تو ان دونوں سچویشنز میں یہ والی صورتحال پیدا ہوگی، یعنی ریکٹینٹ کو کم کرنے سے یا پروڈکٹس کی مقدار کو بڑھانے سے. تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا کہ پروڈکٹس کو ریکٹینٹ میں کنورٹ ہونا پڑے گا، یعنی سسٹم کو ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہونا پڑے گا تاکہ ایکویلبریم دوبارہ بحال ہو سکے. تو نئے ایکویلبریم پر جو پروڈکٹس ہیں وہ ادھر ریکٹینٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی اور ریکٹینٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے مزید بڑھ جائیں گی پہلے کی نسبت. یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ واٹ از دا ایفیکٹ آف چینج ان کنسنٹریشن آن این ایکویلبریم، تو وہاں ہم نے جنرل سچویشن ڈسکس کی ہے. اب ہم اس کی ایک ٹپیکل اگزامپل لیتے ہیں کہ امونیا کو سنتھسائز کرنے کے لیے یہ ریئیکشن استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہیبر پروسیس کہتے ہیں، اور اس میں کسی آپ فرض کر لیں کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو مکس کرتے ہیں، ریئیکشن ان کا کرتے ہیں آپس میں، تو امونیا جو ہے بننی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ریکٹینٹس اور پروڈکٹس یعنی امونیا، نائٹروجن اور ہائیڈروجن، ان کی مخصوص مقداریں جو ہیں پھر آپس میں ایکویلبریم پر ہوتی ہیں ان خاص سیٹ آف کنڈیشنز پر. یہ نائٹروجن ہے اور یہ ہائیڈروجن کے مالیکیولز ہیں، تو ایک نائٹروجن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن کے ایٹم مل جائیں گے اور اسے ایک مالیکیول امونیا کا بن جائے گا. تو اس طرح یہ یہاں پہ 2 نائٹروجن ہیں اور 6 ہائیڈروجن ہیں، تو اس سے 2 مالیکیول امونیا کے بن جائیں گے یہاں پر. اور یہ کنڈیشنز ہوں گی وہاں پر تقریباً 15 to 25 پریشر ہے اور 300 to 550 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، اور آئرن کیٹلسٹ کی موجودگی میں یہ ریئیکشن ہوگا. اور اس کا پکچوریل ویو یہ آپ ذہن میں لائیں کہ یہ ریئیکشن ہے اور کنٹینر میں نائٹروجن کے مالیکول بھی ہیں اور ہائیڈروجن بھی وہاں پر ہے اور امونیا بھی وہاں پر موجود ہے اور ان کی خاص مقداریں وہاں پر موجود ہیں. اب آپ ان کی مقداروں میں تبدیلی اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اس سسٹم میں اپنے پاس سے باہر سے اس میں نائٹروجن اس میں بڑھا دیں یا ہم باہر سے اس میں ہائیڈروجن اور ڈال دیں، تو پھر رزلٹ کیا ہوگا، یعنی یہ ہم نے ریکٹینٹس جو ہیں ان کو ہم نے فرض کرنے کے بڑھا دیا ہے. پھر جس طرح پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ریکٹینٹ والی سائڈ جو ہے وہ وزنی ہو گئی ہے، تو اب ان کو پروڈکٹس کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا اور یہ سسٹم جو ہے یہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہوگا اور کنسنٹریشن آف پروڈکٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر نئے ایکویلبریم پر امونیا کی مقدار زیادہ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس سچویشن آف دا ایکویلبریم. تو اسی طرح اب یہاں پہ اگر آپ سسٹم سے امونیا کو باہر نکال لیتے ہیں، امونیا یہاں سے کس طریقے سے اس سسٹم سے باہر نکال لیں، تو تب بھی یہ سائڈ جو ہے یہ وزنی ہو جائے گی ریکٹینٹ والی، اور یہ جو سسٹم ہے یہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہوگا اور دوبارہ امونیا نئی بننی شروع ہو جائے گی. اب اس کا ریورس ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ کو وہاں پہ بڑھا دیتے ہیں، امونیا کو باہر سے ڈال دیتے ہیں، تو یہ سائڈ جو ہے یہ وزنی ہو جائے گی اور یہ ایکویلبریم جو ہے ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہو جائے گا اور مزید یہ جتنے وہاں پہ ریکٹینٹس ہوں گے اس سے وہ زیادہ بننے شروع ہو جائیں گے اور مزید بن جائیں گے. اسی طریقے سے آپ وہاں جس طرح امونیا یہاں سے کم کی ہے، آپ وہاں
اس میں ریکٹنس بڑھا دیں تو یہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہو جائے گا. اب امونیا کی مقدار بڑھا دیں تو یہ ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہو جائے گا. یا وہاں سے آپ ان کی مقداریں کم کر دیں, یہ مقداریں جب کم ہوں گی تو تب بھی یہ ایکویلبریم جو ہے یہ ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہو جائے گا. تو سمری اس کی ڈسکشن کی یہ ہے کہ جس طرف والی آپ چیزیں بڑھائیں گے سسٹم اس سے الٹ سمت میں جانا شروع ہو جائے گا. یعنی ریکٹینٹ والی سمتیں مقداریں آپ بڑھائیں گے کسی بھی طریقے سے تو یہ ایکویلبریم جو ہے یہ ٹورڈز رائٹ شفٹ ہو جائے گا, پروڈکٹ بننی شروع ہو جائیں گی. یا اگر آپ امونیا جو ہے اس کی مقداریں بڑھائیں گے, پروڈکٹ کی مقداریں بڑھا دیں گے تو یہ ٹورڈز لیفٹ شفٹ ہو جائے گا. تو جون سی آپ مقدار بڑھا دیں گے, ریکٹینٹ والی مقدار بڑھا دیں گے تو پروڈکٹ بننی شروع ہو جائیں گے, یہ پروڈکٹ والی مقدار بڑھا دیں گے تو ریکٹینٹ بننا شروع ہو جائیں گے نئے سسٹم میں, نئے ایکویلبریم پر, اور پہلے سے مقداریں جو ہیں زیادہ ہو چکی ہوں گی. اب یہ پریکٹیکلی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے. یہ ایک ایکویلبریم ہے جس میں نائٹروجن کی مقدار 0.399 مول ہے اور ہائیڈروجن ہے جو ہے یہ 1.197 مولر ہے یہ, اور امونیا کی مقدار وہاں پہ 0.202 مولر ہے. تو ان مقداروں کے ساتھ ایک ایکویلبریم وہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے. یعنی یہ ایکویلبریم جو ہے ان میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن اور امونیا کی یہ مقداریں موجود ہیں. اب آپ باہر سے 1 مول پر لیٹر نائٹروجن کی مقدار اور ڈال دیتے ہیں سسٹم میں, یہاں سے انجیکٹ کر دیا آپ نے نائٹروجن, اور جو مقدار انجیکٹ کی گئی وہ ہے 1 مول پر لیٹر. تو جس طرح ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ یہ جب یہ ہم مقداریں بڑھائیں گے تو سسٹم جو ہے اس کو لازمی طور پر ٹورڈز رائٹ شفٹ ہونا پڑے گا اور امونیا کی مقدار پہلے سے بڑھ جائے گی. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب ہم نے نائٹروجن کی مقدار بڑھائی تو اب امونیا کی مقدار جو ہے وہ 0.304 مول ہو چکی ہے, اور پہلے 0.202 مول تھی اور اب بڑھ کر یہ 0.304 مول ہو گئی ہوئی ہے. اور نئے سسٹم پر اب نائٹروجن جو ہے یہ 1.348 مول ہے اور جو ہائیڈروجن ہے یہ 1.044 مول ہے. ان کی مقداریں جو ہیں نائٹروجن کی جو بڑھ چکی ہے اور ہائیڈروجن کی پہلے سے کم ہو گئی ہے, کیونکہ جتنی نائٹروجن بڑھی اس کو امونیا میں کنورٹ ہونے کے لیے ہائیڈروجن کی بھی ضرورت تھی, تو ہائیڈروجن ہم نے مزید اس میں نہیں ڈالی, اس لیے یہ پہلے سے موجود ہائیڈروجن کو ہی استعمال کرے گی نائٹروجن اور اسے امونیا کے مالیکول بنائے گی. اس لیے ہائیڈروجن کی جو مقدار ہے یہ پہلے سے تھوڑی سی کم ہو چکی ہے, لیکن نائٹروجن کی مقدار جو ہے یہ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور امونیا بھی پہلے سے بڑھ چکی ہے. اس لیے یہ جو ہی ہم نے ریکٹینٹ کی مقدار بڑھائی تو ریکشن جو ہے وہ ٹورڈز یہ رائٹ شفٹ ہوا اور امونیا مزید بننا شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ اپنے ٹارگیٹڈ رزلٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے پروڈکٹ مقدار زیادہ حاصل کرنی ہے تو ریکٹینٹ کی مقدار وہاں پہ بڑھا دیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, لی چیٹلیئرز پرنسپل کے ٹاپک کا پارٹ 1 یہاں تک مکمل ہوا. اب ہم پارٹ 2 میں اگلے ٹاپکس ڈسکس کریں گے, اور یہاں تک امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر کوئی بھی مشکل ہے, کسی بھی قسم کے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں ان کو بیان کریں اور ان سوالات کے بالکل جواب دیے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ اس کو مکمل سمجھنے کے لیے پارٹ 2 بھی دیکھیں, اور پارٹ 2 کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں اس کو شیئر نہیں کرتے, جس کا مجھے انتظار رہتا ہے.